السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج سے 3 دن قبل ہمارے اسی یوٹیوب چینل کے ذریعے سے آپ تک ایک خبر پہنچائی گئی تھی، ایک اعلان کیا گیا تھا کہ یہاں اٹکی رانچی جھارکھنڈ کے اندر ہندوستان کی 2 مشہور ترین شخصیت، جن میں ایک حضرت مولانا حذیفہ بن غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم العالیہ، اور دوسری شخصیت جناب منور زماں صاحب موٹیویشنل اسپیکر دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو اب چونکہ وہ تشریف لا چکے ہیں اور آپ حضرات کو ان کے پروگرام میں، ان کی مجلس میں اور ان کی محفل میں شرکت کی درخواست کی گئی تھی، آپ سے التجا کیا گیا تھا، لیکن بہت سارے حضرات مشغولیت کی بنا پر، مصروفیت کی بنا پر وہاں نہیں پہنچ سکے۔ تو جو حضرات وہاں نہیں پہنچ سکے، تو وہاں سے جو پیغام، وہاں سے جو میسیج امت اسلامیہ کے نام، ملت بیضا کے نام کی گئی، تو وہ آپ سماعت فرمائیں جناب منور زماں سر کو۔ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستان کا سفر ہم لوگ شروع کیے ہیں مشن ایجوکیشن اور قرآنک کمپٹیشن کے نام سے، اور جہاں بھی ہمارا جانا ہو رہا ہے وہاں منور زماں کو خوب ثواب مل رہا ہے، اور ہزاروں میں تعداد لوگ آتے ہیں اور وہ ثواب لوٹ نہیں رہے ہیں۔ کیسے؟ جب میں سلام کرتا ہوں تو مجھے مکمل ثواب ملتا ہے، اور آپ لوگ جواب نہ دے کر محروم رہ رہے ہیں ثواب سے، اور میں کبھی ایسا نہیں چاہتا کہ میرے سامنے لوگ بیٹھے ہیں اور میں سلام کروں اور آپ اللہ کے ثواب سے محروم رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورنہ اچھا، یہ دوسری دفعہ جو آپ لوگ جواب دیے نا، اس میں بھی زیادہ فیصد ثواب مجھے ملنے والا ہے، کیونکہ بول بول کر کروایا میں نے، آپ نے خود سے نہیں کیا ہے۔ تو نیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے ہر کام میں، وہ جو خود سے کرتا ہے اس کو اللہ کا پورا ثواب ملتا ہے، جو کرواتا ہے تو اس کا انوالومنٹ نہیں ہوتا ہے نا۔ بہرحال اللہ بڑا رحیم ہے، دینے پہ جب اتر آتا ہے تو ایک کی برکت سے سب کو بھی دے دیتا ہے۔ تو یہاں ماشاءاللہ کوئی ایسے معصوم بچے بھی وعلیکم السلام کہے ہوں گے، اس کی برکت سے سب کو ثواب ملتا ہے۔ حالانکہ میں نے کچھ بچیوں سے وعلیکم السلام سنا، باقی مرد حضرات سے جواب ہی نہیں آیا۔ وہ شاید موٹیویشن حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی سے ملا ہے، کیونکہ قرآن پہ آپ لیکچر دیتے ہوئے بتا رہے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ چیٹی جو چوٹی ہوتی ہے اس میں لیڈر فیمیل ہوتی ہے، اور جو شہد بنانے والی مکھی ہوتی ہے وہ بھی لیڈر فیمیل ہوتی ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جھارکھنڈ میں لیڈرشپ فیمیل دکھانے والے ہیں، اور میل جی حضور کرتے ہوئے فیمیلز کے پیچھے گزرتے رہیں گے۔ بہرحال یہ کامیابی یا لیڈرشپ انہیں میسر ہوتی ہے جو محنت کرتے ہیں، اور اس محنت میں اخلاص اگر ہو تو پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ بہرحال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ شکر گزار ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے انگلش ٹیچر بھی بنوایا اور موٹیویشنل اسپیکر بھی بنایا ماشاءاللہ، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے سے، یہ اللہ کا کرم ہے
کہ اللہ نے میرے جذبات کو صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ کئی سارے دیش میں یہ میسج کو پہنچایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. لیکن یہ کرم مولانا حذیفہ صاحب وستانوی صاحب کا بھی ہے کہ آپ نے مجھے روبرو ہو کر بہت سے ہندوستان کے نوجوان بچے بچیوں کو کلام کرنے کا موقع آپ نے مجھے دیا ہے. میں اس پلیٹ فارم سے آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ورنہ مجھے اکثر بہت سے لوگ یوٹیوب پر، واٹس ایپ چینل پر، فیس بک پر ہی سنا کرتے تھے، لیکن آپ کے ساتھ جب سے میں جڑا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں کا مجمع ماشاءاللہ انہیں ایڈریس کرنے کا اللہ نے مجھے موقع دیا ہے. اور یہاں بالخصوص اٹکی جھارکھنڈ میں یہ میرا پہلا وزٹ ہے. جھارکھنڈ آیا میں لیکن میں نے لیکچر دینے کا موقع نہیں ملا تھا، تو اس اسٹیٹ کا یہ میرا پہلا لیکچر ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے پورے جذبات آپ تک میں پہنچاؤں. اور یہ فاطمہ اکیڈمی کے روح رواں نسیم صاحب اور شکیل صاحب جو اڑیسہ سے آ کر یہاں ماشاءاللہ یہ پروگرام آرگنائز کیے ہیں. آپ لوگ تمام جتنے بھی طلبہ ہیں اور جتنے بھی لوگ آڈینس میں بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، دھوپ میں، چھاؤں میں، بالکنی میں، یہاں وہاں، جو دکھ رہے ہیں جو نہیں دکھ رہے ہیں، ان سب کو منور جمعہ کا سلام. میں ویلکم کرتا ہوں اس پروگرام کو. اور آپ لوگوں نے ایک آواز پر ماشاءاللہ 3-4 دن قبل کسی کو نہیں پتا تھا یہاں پروگرام ہونا ہے اور سب جمع ہوئے ماشاءاللہ. جیسے مولانا حذیفہ صاحب وستانوی ایمفسس کر رہے تھے کہ قرآن کا سیکھنا کتنا ضروری ہے، اس پر میں کچھ روشنی ڈال کر پھر میرے ٹاپک پر میں آتا ہوں انشاءاللہ. ایک لڑکا جب پیدا ہوتا ہے تو باپ اس کو چلنا سکھاتا ہے، اس کو اپنی مادری زبان بولنا سکھاتا ہے، اس کو سائیکل چلانا سکھاتا ہے، اس کو اسکوٹر چلانا سکھاتا ہے، اس کو سوئمنگ سکھاتا ہے، اس کو اسکول بھیج کر A+B² کا فارمولا سکھاتا ہے، اس کو اور مزید زبانیں انگلش، ہندی، اردو اور مزید زبانیں، کمپیوٹر، کیا کیا نہ جانے چیزیں ایک والد اپنی ذمہ داری کو پوری نبھاتے ہوئے یہ تمام چیزیں سکھانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے. لیکن ان ذمہ داریوں میں جو اصل چیز سکھانا ہوتا ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید، اس پر بہت سے والدین ناکام ہیں، وہاں فیل ہو چکے ہیں. تو یہ بہت زبردست پلیٹ فارم ہے جو قرآنی کمپٹیشن اشاعت العلوم مکتل کنواں کی جانب سے یہ ہوتے جا رہا ہے. ہر 3 سال ہوتا ہے ہندوستان میں، اور ماشاءاللہ کرونا کی وجہ سے 1-2 سال نہیں ہو پایا، اس کے بعد پھر سے شروع ہوا ہے. اور مجھے امید ہے اور آنے والا اس سے بہتر ہوگا، اور پھر آنے والے اور اس سے بہتر ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. تو میں امید کرتا ہوں کہ حضرت کے بیان سے آپ لوگ سب مستفید ہوں گے، اور تمام والدین جتنے بھی مدرز ہیں، فادرز ہیں، ریسپانسبل گارجینز ہیں، وہ سب یہ میسج آپ گھر لے جائیں. یہ ذمہ داری سے آپ اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو اللہ کی کتاب سے انٹروڈیوس کریں، اور اس کو پڑھنا سمجھنا دو بھی آسان کریں اپنے بچوں کو. یہاں جتنے طلبہ ہیں ماشاءاللہ، مجھے اسکول میں آ کر، اس گاؤں میں آ کر بچوں کے پرفارمنسز کو دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی ہے. ان کے کانفیڈنس کو، ان کی اردو زبان کو سن کر، اردو زبان میں پھر جو تلفظ ہے، پروننسیشن کو سن کر مجھے بہت مزہ آیا، مجھے بہت اچھا لگا. اس سے یہ میسج ملتا ہے کہ جتنے بھی بچیاں یہاں پرفارم کی ہیں وہ اور مزید بچیوں میں بھی وہ ہنر ہے، لیکن وہ لوگوں نے پہچانا نہیں ہے اس ہنر کو. اور مزید بچوں میں بھی وہ ہنر ہے، افسوس کہ وہ لوگوں نے اپنے اس ہنر کو، اپنے اس ٹیلنٹ کو کبھی ریئلائز نہیں کیا، کبھی پہچان نہیں پایا کہ ان میں وہ ہنر ہے. ایسا بہت سے بچوں میں وہ ہنر ہے ماشاءاللہ. تو جتنے بھی اسٹیج پر قرآن کی بڑی بہترین انداز میں تلاوت کیے اور وہاں سے جتنے بھی سپیچز دیے ہیں، ان تمام سٹوڈنٹس کو میری طرف سے 1,000 روپے انعام ملے گا انشاءاللہ. کیونکہ آپ کی عمر میں
جب میں پڑھائی کرتا تھا تو اسٹیج پر کھڑے ہونا بہت دور، کبھی تصور میں بھی نہیں، ہم لوگ سوچے بھی نہیں کہ ہم اسٹیج پر کھڑے ہو کر 2 لفظ بھی بول سکتے ہیں ماشاءاللہ. لیکن یہاں دیکھیں بچیاں آ کر ہزاروں تعداد میں آئے، اتنے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر بہت کانفیڈنس کا مظاہرہ آپ لوگوں نے کیا ہے. تو مجھے یہاں بہت سے طلبہ نظر آتے ہیں، تو میں پہلے طلبہ کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وقت اگر ملے تو پھر پیرنٹس پہ بات کروں، کیونکہ بہت سے بوائز اینڈ گرلز یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کے علم میں ایک بات لے آنا چاہتا ہوں، بہت غور سے آپ سب سننے کی کوشش کریں. مانے کہ ہر جو چیز اس دنیا میں ہے کچھ دیر کے لیے آپ اس کو اسکول سمجھیں. اپنے گھر میں جو کچن ہے اس کچن کو آپ اسکول سمجھیں کچھ دیر کے لیے. کیا سمجھنا ہے آپ نے؟ آپ کے گھر میں جو کچن ہے وہ کیا ہے؟ اسکول ہے. بہت عمدہ، ویری گڈ. آپ سب مجھے سن رہے ہیں ماشاءاللہ. اور آپ کے جو ابو آفس جاتے ہیں وہ آفس نہیں ہے، وہ بھی اسکول ہے. کیا ہے وہ؟ اسکول ہے. اور جس آٹو میں بیٹھ کر آپ اسکول جاتے ہیں، جو بس میں بیٹھ کر آپ اسکول جاتے ہیں، جو رکشے میں بیٹھ کر آپ اسکول جاتے ہو، اور وہ آٹو بھی اسکول سمجھنا آپ نے، وہ رکشہ بھی اسکول سمجھنا آپ نے، وہ بس بھی اسکول سمجھنا آپ نے. از دیٹ کلیئر؟ بات سمجھ آئی سب لوگ کو؟ ہاں جی. اب میرے کچھ سوالات ہیں، بڑے غور سے سننے کی کوشش کریں. آپ کی امی کچن میں جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ نہیں اسکول میں جا رہی ہے بولنا آپ. میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے گھر کے کچن کو اسکول سمجھیں آپ لوگ. تو آپ کی امی کچن میں جاتی ہے کھانا بنانے کے لیے روزانہ، یس اور نو؟ آپ میرے ساتھ ہیں سب؟ جواب دیں پھر اگر ہو تو. آپ کی امی روزانہ کچن میں جاتی ہے کھانا بنانے کے لیے. اگر کچن میں جا کر کھانا بنانا چھوڑ دیا آپ کی امی نے، کھانا نہیں بنا رہی ہے، کچن میں جا رہی ہے، بیٹھ رہی ہے، اور صبح والد بھی آفس بھوکے جا رہے ہیں، بچے بھی آفس بھوکے جا رہے ہیں. ایک دن ایسا ہی ہوا اور شام میں بچے اسکول سے لوٹے اور رات میں بھی کھانا نہیں بنا رہی ہے، اور ہسبینڈ بھی بھوکے پیٹ سو رہا ہے، بچے بھی بھوکے پیٹ سو رہا ہے. ایسا 1 دن ہوا ہے، 2 دن ہوا ہے، 3 دن ہوا ہے، 4 دن ہوا ہے، 5 دن ہوا ہے. اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ اب بتائیں کیا ہو سکتا ہے اس کے بعد؟ ابو دوسری شادی کر لیں گے. کیا کریں گے؟ دوسری شادی کریں گے. ارے بھائی میں نے تو آپ سے شادی اس لیے کی تاکہ آپ ہماری خدمت کریں، ہماری بچوں کی خدمت کریں، بچوں کو اچھا کھانا کھلائیں، نیوٹریشس کھانا بنائیں، گرم گرم کھانا کھلائیں، لنچ بنا کر دیں اسکول میں. پھر جب واپس آئیں کچھ آپ اس کو کھلائیں، کچھ پلائیں. آپ تو کچھ کر ہی نہیں رہے. لیکن کیا آپ کی امی روزانہ کچن میں جو جاتی ہے کچھ دیر کے لیے آپ اسکول سمجھیں، وہ سب کام کچن میں امیاں کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں؟ تو اس کا مطلب ہندوستان کے جتنے امیاں کچن میں جا کر کھانا بناتی ہیں اور لنچ باکس پیک کر کے اپنے ہسبینڈ کو دیتی ہیں، اپنے بچوں کو دیتی ہیں، اس کا مطلب ہندوستان کے تمام امیوں کو اس اسکول میں 100 میں 100 مارکس مل رہے ہیں. بگ راؤنڈ آف اپلاز فار دیم. تمام امیاں کتنے مارکس لے رہے ہیں؟ 100 میں 100 مارکس لے رہے ہیں. اب اس میں جو بھی سبجیکٹس رکھیں آپ سبجیکٹ رکھ لیں. چائے بنانا، چائے کو ایک سبجیکٹ بنائیں. سالن ہے اس کو ایک سبجیکٹ، کھانا ہے اس کو ایک سبجیکٹ، روٹی ہے اس کو ایک سبجیکٹ بنا لیں. تو تمام سبجیکٹس میں آپ کی امی 100 میں 100 اچیو کر رہی ہیں. بالکل اسی طرح آپ کے ابو آفس جاتے ہیں اور آفس کے کرسی پر بیٹھتے ہیں، کوئی فائل نہیں کھولتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے ہیں. کوئی بھی بندہ کام کے لیے آ کر بینک میں کام کرتا ہے، پوچھتا ہے یہ پیسے ڈپازٹ کرے، پیسے لے کر برابر رکھ رہے ہیں، ڈپازٹ نہیں کر رہے ہیں. 1 دن ہوگا، 2 دن ہوگا، 3 دن ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تخلیہ کر دیا جائے گا، اس کو فائر کر دیا جائے گا، اس کو نوکری سے نکال دیا جائے گا. لیکن کیا ایسا ہمارے ابو لوگ ایسا کرتے ہیں آفس میں جا کر؟ نہیں کرتے ہیں. وقت پر آفس جاتے ہیں، 9 بجے جاتے ہیں، 5 بجے تک کام کرتے ہیں. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جو آفس کو ہم کچھ دیر کے لیے اسکول سمجھ بیٹھے وہ ابو جا کر روزانہ کام کرتے ہیں تو انہیں سیلری ملتی ہے، اور وہ سیلری سے آپ کا گھر چلتا ہے، آپ اسکول جاتے ہو اور مزید خواہشات پورے ہوتے ہیں آپ کے.
اس کا مطلب آپ کے ابو ماشاءاللہ اس اسکول میں جو کام کرتے ہیں وہاں 100 میں 100 مارکس لے آ رہے ہیں. بگ راؤنڈ آف اپلاس فار یور فادرز. اب جو آپ کو اسکول تک پہنچانے کے لیے آٹو ڈرائیورز آپ کے گھر آتے ہیں بارشوں میں، گرمیوں میں، ٹریفک میں، اور اس کے خود بچے بیوی کبھی بیمار بھی ہوتے ہیں تو انہیں چھوڑ کر آپ کے گھر آتے ہیں تاکہ آپ کے تعلیم پر کوئی اثر نہ ہو. وہ روزانہ آپ کے گھر آتے ہیں، آپ کو آٹو میں بٹھاتے ہیں اور آپ کو لے آ کر اسکول چھوڑتے ہیں. اور اس آٹو کو کچھ دیر کے لیے اسکول سمجھیں تو پھر آٹو ڈرائیورز کو 100 میں 100 مارکس مل رہے ہیں. تو اس پلیٹ فارم سے میں تمام آٹو ڈرائیورز کو سلام کرتا ہوں، اور آپ لوگ بھی بگ راؤنڈ آف اپلاز ہندوستان کے وہ آٹو ڈرائیورز جو تمام بچوں کو اسکول لے کر جاتے ہیں، وہ بھی اقرا کے ایمبیسڈرز ہیں، اقرا کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ اللہ کا حکم ہے، بندوں پر اقرا پڑھ علم حاصل کر. تو کوئی بندہ علم حاصل کرنے جا رہا ہے اور اس کو آٹو ڈرائیور بٹھا کر لے جا رہا ہے تو اس کا بھی کنٹریبیوشن ہے. وہ اپنے کام میں 100 میں 100 مارکس لے آ رہا ہے. تو امی 100 میں 100 مارکس، ابو 100 میں 100 مارکس، آٹو ڈرائیورز 100 میں 100 مارکس. اب 100 میں 100 مارکس کوئی نہیں لا رہا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ طلبہ ہے. وہ اسکول جا کر صرف بیٹھتے ہیں. They go to school with bags, with notebooks, with pen and everything, but they get back home empty-minded. وہ بڑا سامان لے کر جاتے ہیں اسکول روزانہ، لیکن جب واپس گھر لوٹتے ہیں وہ کیسے لوٹتے ہیں؟ ایمٹی مائنڈیڈ لوٹتے ہیں، یعنی کچھ نہیں سنتے ہیں اپنے ٹیچرز کو. تو گویا آپ جو اسکول جا رہے ہو اس میں آپ 100 میں 100 لا ہی نہیں رہے ہو. بمشکل کلاس میں 5 بچے لے آتے ہیں، 2 بچے لے آتے ہیں، اور سارے امیاں 100 لے آ رہے ہیں، سارے ابو 100 لے آ رہے ہیں، سارے آٹو ڈرائیورز 100 لے آ رہے ہیں. اپنے کام کو جسٹس دے رہے ہیں، انصاف کر رہے ہیں اپنے کام سے، اور انصاف کوئی نہیں کر رہے ہیں تو وہ اسکول اور کالج کے طلبہ نہیں کر رہے ہیں. تو میں یہ ایگزامپلز دے کر آپ کے دلوں تک پہنچنا چاہتا ہوں. کیوں ایسا آپ لوگ کر رہے ہو؟ کیا آپ کو آپ کی امی محنت کرتے ہوئے نظر نہیں آتی ہے؟ کیا آپ کو اپنے ابو محنت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں؟ کیا آپ کو آٹو ڈرائیورز محنت کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں؟ یہ سب لوگ 100% اپنے ایفرٹس لگا رہے ہیں اور کامیاب ہو رہے ہیں. اور کامیاب کوئی نہیں ہو رہے ہیں تو وہ اسکول کے طلبہ نہیں ہو رہے ہیں. سیکنڈ سٹینڈرڈ میں اگر کوئی اللہ کا بندہ میتھمیٹکس میں فیل ہوتا ہے تو وہ ذہن میں یہ بات بٹھا لیتا ہے کہ میتھس از اے ویری ٹف سبجیکٹ. اب وہ 3rd میں بھی وہی حال ہوتا ہے، 4th میں بھی وہی حال ہوتا ہے، 5th میں بھی وہی حال ہوتا ہے، اور 10th میں جا کر جب وہ امتحان لکھتا ہے تو فیل ہو جاتا ہے. اب آپ بتائیے، فیل ہونے کے لیے کیا کسی بندے کو 10 سال اسکول جانے کی ضرورت ہے؟ آنسر دے مجھے. آپ نے 10th کا امتحان لکھ رہے ہو اور 2-3 سبجیکٹس آپ فیل ہو رہے ہو، تو فیل ہونے کے لیے کیا آپ کو 10 سے 12 سال اسکول جانے کی ضرورت ہے؟ آپ گھر میں بیٹھ کر بھی فیل ہو سکتے ہیں. اسکول میں داخلہ ہی نہ لیں، آپ ایڈمیشن ہی نہ لیں، سیدھے جائیں امتحان میں بیٹھیں، ایگزام ہال میں لکھیں، فیل ہو جاؤ گے. لیکن یہاں 12 سال جا کر آپ فیل ہو رہے ہو. عجیب ہے. آپ کچھ بھی کام کریں، ہر کام سیکھ سکتے ہو. 2 مہینے میں آپ بہت ساری چیزیں آپ کو معلوم ہو جائے گی. ہر ایک چیز میں کام کریں. سوئمنگ کسی کو نہیں آتی ہے، یہاں بہت سے بچوں کو سوئمنگ نہیں آتی ہے. اگر سوئمنگ پول آپ کو مل جاوے اور 2 مہینہ روز آپ پریکٹس کر لیں تو آپ بہترین سوئمر بن جائیں گے، آپ کو سوئمنگ آ جائے گا. یہاں جتنے بندے مجھے سن رہے ہیں جنہیں سوئمنگ نہیں آتی ہے، وہ بمشکل 1 ہفتہ، 15 دن، 1 مہینہ آپ اگر سوئمنگ پول میں اترو گے، ہاتھ پیر ہلاؤ گے تو تیرنا سیکھ جاؤ گے. بالکل اسی طرح جنہیں اسکوٹر چلانا نہیں آتا ہے وہ 1 بار گریں گے، 2 بار گریں گے، 4 بار گریں گے، 10 بار گریں گے، پھر اس کے بعد اسکوٹر آسانی سے چلا لیتے ہیں. ہر بندہ موبائل فون چلانا سیکھا ہے. وہ کوئی اسکول میں پڑھایا نہیں جاتا ہے، کالج میں نہیں پڑھایا جاتا ہے، یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا جاتا ہے کہ انسٹاگرام کو کیسے چلایا جائے. یہ کوئی پیریڈ ہوتا ہے اسکول میں؟ ٹیچر بتاتے ہیں. لیکن چھوٹے سے بچے 4 سال 5 سال کے بچوں کو بھی پتا چل گیا کہ انسٹاگرام کو کیسے چلایا جاتا ہے، یوٹیوب کو کیسے چلایا جاتا ہے. جب بندہ انوالو ہو جاتا ہے سیکھنے میں تو اس کو بہت سے چیزیں آسان ہو جاتا ہے سیکھنا. اسی طرح میں آپ کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو وقت بتا رہے ہو
جو 10 سال 12 سال اسکول جا کر یہ اپنے زندگی کا بہت اہم وقت ہوتا ہے، اور بالخصوص جب بچے 7th اسٹینڈرڈ میں چلے جاتے ہیں اور ٹین ایج میں جاتے ہیں، اور ٹین ایج سب کو پتا ہے 13 سے شروع ہو کر 19 پر ختم ہوتا ہے، تو یہ جو 7-8 سال کا فیز ہوتا ہے، فیز نہیں کہہ رہا ہوں میں، فیز PHASE، یہ جو فیز ہوتا ہے 7-8 سال کا، اس کو گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے ایجوکیشن لائن میں۔ اسی میں بنتے بھی ہیں بچے، بگڑتے بھی ہیں، لیکن ریسرچ کہتا ہے 80% سے زائد اسکول گوئنگ بچے بگڑ جا رہے ہیں، اور بمشکل 10 سے 20% بچے اپنے کریئر سنوارنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، اور فیل کتنے ہو رہے ہیں؟ 80% فیل ہو جا رہے ہیں۔ میری مراد، میرا کہنا فیل کا مطلب آپ ایگزام میں پاس ہوئے 60% 70% سبجیکٹ پہ کچھ نالج نہیں ہے، وہ بھی میرے نزدیک فیل کے برابر ہے۔ اور کامیاب کا مطلب کیا ہے؟ سبجیکٹ پر کمانڈ حاصل ہونا، صرف مارکس لے آ کر خوش ہونا، سیلیبریٹ کرنے کو کامیابی نہیں کہتے ہیں بھائی، سبجیکٹ پر کمانڈ حاصل ہونا ہے۔ اب جب گاڑی چلانا سیکھتے ہو آپ تو پہلے میدان میں سیکھتے ہو یا گلیوں میں سیکھتے ہو، لیکن آپ کے دل کو پتا ہوتا ہے، آپ اطمینان بخش نہیں رہتے کہ میں سڑکوں میں جب تک نہ چلاؤں، میں جب تک ایک اچھا رائڈر نہیں کہلاؤ جاؤں گا۔ میں بازار میں جہاں بہت ٹریفک ہوتی ہے اگر وہاں چلا لوں میں تو اپنے آپ کو آپ شاباشی دیں گے اور سیٹسفیکشن آپ کو ایک ملے گا کہ ہاں مجھے اتنی بڑی ٹریفک میں مجھے چلانے آ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ گراؤنڈ میں تو چلا رہے لیکن بازاروں میں ٹریفک میں آپ کو کار چلانے نہیں آ رہا ہے، 2 ویلر چلانے نہیں آ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح 10th پاس تو ہو گئے، 12th پاس تو ہو گئے، گریجویشن آپ نے پاس تو کر لیا ہے، لیکن آپ کے پاس میں نالج نہیں ہے، آپ سب کچھ بھلا بیٹھے ہیں، اور بولنے کے ہنر نہیں ہے آپ کو، کمیونیکیشن سکلز آپ کے پاس میں نہیں ہے، تو دنیا کے نزدیک گویا آپ کچھ نہیں ہے۔ آپ سے کئی گنا اچھے تو وہ لیبر ہیں جو کبھی اسکول کا چہرہ نہیں دیکھے لیکن 30-30 ہزار روپے کمانے کا ہنر رکھتے ہیں، ماشاءاللہ وہ 30-30 ہزار روپے کما رہے ہیں، لیکن یہاں MBA بھی کر لیے ہیں بچے، بہت انجینئرنگ بھی کر لیے، کامیاب بھی ہوئے ہیں، لیکن انہیں 2 منٹ انگریزی میں گفتگو کرنا نہیں آتا ہے، 2 منٹ بات نہیں کر سکتے۔ مولانا کبھی اسکول جانا ہی نہیں ہوا مولانا کا، لیکن ابھی میں آ رہا ہوں، ایک تمل ناڈو سے کوئی فون کیا اور مولانا 5 سے 10 منٹ انگریزی میں بات کیا ان سے، حالانکہ مسٹیکس وغیرہ تھے لیکن اپنی بات کو پورا رکھے، پورا کمپلیٹ ماشاءاللہ۔ یہ جو بولنا چاہ رہے تھے اس بندے نے سمجھ لیا، اور وہ جو بندہ بولنا چاہ رہا تھا یہ سمجھ لیے، لیکن جو مولانا نے 10 منٹ بات کی، ایسے لاکھوں انجینئرز ہیں انڈیا میں، ایسے لاکھوں گریجویٹس ہیں انڈیا میں جو 5 سے 10 منٹ انگلش نہیں بول سکتے، جو مولانا اسکول کالج نہ جا کر بھی 5 سے 10 منٹ انگریزی میں گفتگو کیے ہیں۔ کیوں؟ دنیا گھومے ہیں، سمجھے ہیں کہ ضروری ہے سیکھنا، ہر انسان کی زبان سیکھنا اور اس سے کمیونیکیٹ کرنا۔ تو یہاں لینگویج ایک بیریئر ہو جائے گا، آپ لوگ کو ایک رکاوٹ ہو جائے گا، ہاتھ میں سرٹیفکیٹ رہے گی اس کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ تو کانفیڈنس جنریٹ کریں، کمیونیکیشن سکلز پر فوکس کریں، یہ سکلز کا زمانہ ہے، سکلز آپ سیکھیں، دیکھیں کس میں زیادہ ترقی مل رہی ہے، اس پر اپنی جوانی کھپائیں، اس پر اپنا وقت کھپائیں، محنت کریں۔ اور ہر پلیٹ فارم سے میں کہتا ہوں، آپ جو اسکول میں جاتے ہو اور جس کلاس روم میں بیٹھتے ہو، اس کلاس روم میں 30 سے 40 بچے بمشکل ہوتے ہیں، اور ان 30 سے 40 بچوں کے نام آپ بخوب جانتے ہیں اور واقف ہے ان چہروں سے بھی، لیکن آپ سب سے دوستی نہیں کرتے ہیں، آپ دوستی بمشکل 3 یا 5 بندوں سے کرتے ہیں، وہی 3-5 بندے آپ کی پوری زندگی تباہ کر سکتے ہیں، اور وہی 3-5 بندے آپ کی پوری زندگی آباد کر سکتے ہیں۔ یہ برباد بھی کرتے ہیں، یہ آباد بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو دوست آپ چوز کرتے ہو اسکول میں، کالج میں، بالخصوص اسکولنگ کے بعد میں آپ 11th میں جاتے ہو، 12th میں جاتے ہو، یا 12th کمپلیٹ کر کے گریجویشن کے لیے آپ جاتے ہو، تو نیا سما ہوتا ہے، نیا کالج ہوتا ہے اور نئے لوگ ہوتے ہیں، اور وہاں نئے نئے بچے بچیاں جو نظر آتے ہیں آپ کو، آپ دوستی کرنا شروع کرتے ہیں۔
تو 3 یا 5 ایسے بندوں سے ایک لڑکا دوستی کرتا ہے اور وہی 5 وہی 3 بندے they can make you اور they can break you as well. آپ کو بنا بھی سکتے ہیں, آپ کو بگاڑ بھی سکتے ہیں, آپ کو آباد بھی وہی کریں گے, آپ کو برباد بھی وہی کر سکتے ہیں. یعنی آپ کو دیکھنا پڑے گا. عیدین جب آتی ہے نا, آپ کپڑے لینا ہوتا ہے آپ کو, آپ جا کر ایسے ہی ایک شرٹ آپ نے چنا اور خرید لیا, ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ 10 دکان جاتے ہو, حالانکہ 1000 کا شرٹ ہوتا ہے, 1500 کا شرٹ ہوتا ہے. اللہ نے جنہیں پیسوں سے نہیں نوازا وہ تو 500 کے شرٹ میں بھی خوشی سے عید منا لیتے ہیں. 200 روپے کا بھی شرٹ لے کر سیلفی لے کر بڑے خوش ہوتے ہیں. تو وہ 200 300 500 کا شرٹ لینے جو بھی بندے جاتے ہیں اور وہ جو شرٹ لیتے ہیں تو ایسا ہی پسند نہیں آتا تو پھینک دیتے ہیں, پھر دوسرا لیتے ہیں, پھر تیسرا, کچھ پسند نہیں آیا دکان چھوڑتے ہیں, دوسری دکان میں جاتے ہیں. ایسے 10 دکان میں جا کر آپ ایک شرٹ خریدتے ہو, بمشکل 1 سال 2 سال کوئی پہنتا ہے, اس کو پھینک دیتا ہے, پھر دوسرا شرٹ لیتا ہے. آپ نے شرٹ لینے کے لیے 10 دکان گئے ہو, اپنے فرینڈز کو لے کر گئے ہو کہ دیکھو آؤ میں اتنا اچھا نہیں ہوں سلیکشن میں, آپ میرا سلیکشن کریں, مجھ پر کون سا شرٹ زیادہ جچتا ہے مجھے بتائیں. آپ فرینڈز کے ساتھ میں ٹولی بنا کر جاتے ہو ایک شرٹ خریدنے کے لیے. اب جب آپ ایک سے دوستی کر رہے ہو تب بھی آپ نے رکنا وہاں پر, اس کو چھونا, اس کو پہننا, اس کو سمجھنا کہ یہ بندہ کیا 5 وقت نماز پڑھتا ہے, اس کو جنت میں جانے کی فکر ہے, کیا یہ والدین کی رسپیکٹ کرتا ہے, کیا یہ ٹیچرز کی رسپیکٹ کرتا ہے, یہ گھر جا کر کچھ وقت نکالتا ہے اپنی پڑھائی کے لیے, اس کے لائف میں کچھ ویژن, کچھ مشن, کچھ گولز ہے یا نہیں ہے. ورنہ millions of students they wake up early in the morning and they go to school. کتنا بڑا دیش ہے اور کتنے لاکھوں بچے روزانہ صبح اٹھ کر چھوٹے چھوٹے گاؤں میں, بڑے بڑے شہروں میں آپ کو صبح 7 سے 9 بجے کے درمیان دیکھیں سارے بچے سکولز جاتے ہوئے نظر آئیں گے. اور وہ بچوں کو رکا کر اگر کچھ دیر کے لیے آپ پوچھ لیں کہ بیٹا آپ سکول کیوں جا رہے ہو, they have no answer. انہیں کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ وہ سکول کیوں جا رہے ہیں. اور ایسا وہ ایک دن نہیں جا رہے ہیں, ایک ہفتہ نہیں جا رہے, ایک مہینہ نہیں جا رہے, 1 سال نہیں جا رہے, ایسا پورا 10 سے 12 سال جا رہے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں کیوں جا رہے ہیں. ایسے بندوں کو ایم لیس اسٹوڈنٹس کہتے ہیں. ان کے پاس میں کوئی ایمبیشن نہیں ہوتا ہے, کوئی گول نہیں ہوتا ہے, کوئی ڈریمز نہیں ہوتے ہیں. اور جن کے ڈریمز نہیں ہوتے ہیں, جن کے ایمز نہیں ہوتے ہیں, جن کے ایمبیشنز نہیں ہوتے ہیں, وہ جانور ہوتے ہیں. یہ جو ڈریمز, ڈیزائرز, ایمز, گولز, ایمبیشنز, یہ صرف اللہ نے انسانوں کے سینوں میں ڈالے ہیں, یہ جانوروں کے سینوں میں نہیں ڈالے ہیں. آج سے 500 سال 1000 سال پہلے جو لائف سٹائل جانوروں کا تھا, ہاتھی کا تھا, وہ آج بھی ویسا ہی لائف سٹائل ہے ان کا. ان کے پاس میں آدھار کارڈ نہیں ہے, انہوں نے اپنے گھر بہترین انداز میں نہیں بنائے. آپ جائیں جنگل میں دیکھیں, آپ ویسی زندگی جو 1000 سال پہلے جانور جیا کرتے تھے آج بھی ویسے جی رہے ہیں. لیکن ترقی کس نے کی ہے؟ اتنے مخلوق, 18,000 مخلوق علماء بتاتے ہیں, اتنے مخلوق اور انسانوں کی آنکھوں نے نہ جانے اور کتنے دیکھنے ہیں, ہم نے دیکھے نہیں. اور نہ جانے کتنے اللہ نے مخلوق بنائے ہیں, اور ان تمام مخلوق کا لائف سٹائل بالکل ایک ہی ہے, بس کھانا, بچے پیدا کرنا, پیشاب پخانا کرنا, سو جانا اور لڑائی کرنا, بس اتنا. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. لیکن انسانوں کے پاس اب ہم لوگ سب گیدرنگ کیے ہیں. ایسا کیا کبھی کتے ٹاک رکھ لیتے ہیں؟ کبھی بلیوں کو دیکھا آپ نے؟ چلو آج ہم لوگ بات کرتے ہیں. یہ بالکل نہیں دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو, کیونکہ ان کا لائف سٹائل روز اول سے لے کر روز قیامت تک ایک ہی طرح ہونے والا ہے. اور یہ ترقی جو کر رہی ہے مخلوق, وہ انسان کر رہی ہے. اور انسانوں نے غضب کی ترقی کی ہے, اور وہ جو غضب کی ترقی کی ہے وہ کیسے کی ہے؟ جو اللہ نے تحفہ دیا ہے. آپ کو میں نے 1000 روپے کا انعام اناؤنس کیا تو آپ لوگوں نے تالیاں بجائی ہے. اور اسی طرح کوئی آپ کا دوست آپ کو لا کر ایک گفٹ دے دیتا ہے, یہ لو میرے ابو بڑے بزنس مین ہیں امریکہ میں, آئی فون لے کر آئے تھے, مجھے آئی فون پسند نہیں, میں آپ کو گفٹ دینا چاہتا ہوں. پھر تو آپ کو وہ دوست آپ کے ابو سے اچھا لگنے لگے گا. کیوں؟ میں ابو کو 3 سال سے بول بول کر ہنگر اسٹرائک بھی کیا,
کئی دفعہ 3 دن کھانا بھی نہیں کھایا. میرے ابو ظالم ہیں, میرے ابو تو سمجھتے نہیں میرے جذبات کو. میرے دوست نے میرے جذبات کو سمجھے اور ایک فون دے دیے. اتنا خوش ہو جاؤ گے ایک گفٹ کی وجہ سے کہ فون. ایسے پاگل بچوں, میری بات سنو, آپ کے ابو نے آپ کو پیدا کیا, اس سے بڑا گفٹ اس دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا آپ کو. آپ کے امی ابو آپ کو پیدا کیے ہیں, اس کا کوئی مول نہیں ہے. اس کے بعد کوئی چیز ایکسپیکٹ نہ کریں آپ لوگ والدین سے. اگر آپ کو مل رہا ہے تو آپ سمجھنا کہ یہ بونس میں مل رہا ہے مجھے. آپ کو پیدا کر دیے بس خلاص, وہی کافی ہے. اس کے بعد آپ نے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے. اللہ نے آنکھ دیے ہیں اور بہترین اللہ نے دماغ دیا ہے. زبردست تحفہ اگر آپ کو اس روئے زمین پر ملا ہے تو وہ ہے آپ کو اللہ نے دماغ دیا ہے. اور اس دماغ سے ہی آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ دنیا چیز کیا ہے, ہم نے اس دنیا میں کرنا کیا ہے. آپ یہاں پر 3 وقت کا کھانا کھا کر مرنے کے لیے نہیں آئے ہو. اس دنیا میں آپ ریولیوشن کے لیے آئے ہیں. اس دنیا میں ایک بدلاؤ کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ کی شخصیت سے کم از کم آپ کے گاؤں والوں کو فائدہ ہونا چاہیے. اگر دیش والوں کو آپ سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے, کم از کم آپ کے گھر والوں کو فائدہ ہونا چاہیے بھائی. کم از کم آپ کے بیوی, آپ کے 4 بچوں کو فائدہ ہونا چاہیے. لیکن نوجوان بچے جو جوانی کے وقت کو برباد کرتے ہیں اور کچھ سال کے بعد شادی ہوتی ہے اور بڑے ارمانوں سے بچی آتی ہے کہ میرا ہیرو ہوگا, مجھے ایسا کرے گا, مجھے لانگ ڈرائیو پہ لے جائے گا, مجھے فلانے ہوٹل پہ لے جائے گا, مجھے ہنی مون چاند پہ بھی لے جائے گا. یہ سب خوابیں لے کر آتی ہے. ایک دن میں سارے خوابیں چکنا چور ہو جاتے ہیں. جب اس کو حالت پتہ چل جاتی میرے میاں کیا ہے, اب اس کے پاس نہ جاب ہے, نہ سکلز ہے, نہ ایمبیشن ہے لائف میں. اب دونوں کی زندگی برباد. اس کے بعد 2-4 سال کے بعد, 5-6 سال کے بعد 2-4 بچے پیدا ہوں گے. وہ بچوں کی زندگی برباد. کیوں؟ وہ بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دے سکتا, نیوٹریشس فوڈ نہیں کھلا سکتا, اور نئے جگہ گھما کر انجوائے نہیں کروا سکتا ہے. تو ایسا آج ہو رہا ہے. اور یہ جو نوجوان بچے آج سکولز کالجز جا رہے ہیں, 10-15 سال کے بعد آپ نے بھی تو شادی کرنی ہے, آپ کے بھی تو بچے ہوں گے. آپ ان کو کیسی زندگی دو گے؟ آپ کو جاب کیسے مل سکتی ہے؟ یہ تو کمپٹیشن والا زمانہ ہے. ایک جاب اگر ہوتی ہے تو 1,000 لوگ اپنا ریزیومے لے کر کھڑے رہیں گے. 1,000 لوگوں سے آپ کا کمپٹیشن رہے گا. 1 لاکھ لوگوں سے آپ کا کمپٹیشن رہے گا. آپ دیکھ نہیں رہے ہو, ایک زمانے میں نیٹ کا ایگزام بمشکل مولانا 8 لاکھ لوگ لکھتے تھے, ابھی 20 لاکھ نوجوان بچے لکھ رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ یہ سال 25 لاکھ لکھیں گے, آنے والے زمانے میں 50 لاکھ لکھیں گے. ایک دور آئے گا 1 کروڑ نوجوان بچے بھی نیٹ کا ایگزام لکھیں گے, اور بچپن سے خواب دیکھتے آ رہے ہیں کہ میں ڈاکٹر بنوں گی, میں ڈاکٹر بنوں گا. ایسے ہی نہیں بنیں گے آپ ڈاکٹر, بہت محنت کرنا پڑتا ہے آپ کو, بہت قربانیاں دینی پڑتی ہے آپ کو. تو نوجوان بچوں, اگر آپ لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہو, آپ لوگ اچھی جاب حاصل کرنا چاہتے ہو, والدین کو خوشیاں دینا چاہتے ہو, تڑپتے ہیں والدین روزانہ. جو آپ کے والدین آفس جاتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اور ان سے جا کر کوئی پوچھے کہ بھائی اتنی محنت آپ جو کر رہے ہو, کس کے لیے آپ محنت کر رہے ہو, ایک ہی جواب آئے گا, یہ میرے بیٹے کے لیے محنت کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں میرے بیٹے کو کامیاب ہونا دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن بیٹا بیچارہ وہ 14 سال نہیں ہوا, ڈرگز میں ملوث ہو گیا ہے, عشق بازی میں ملوث ہو گیا ہے, چوری میں ملوث ہو گیا, زنا میں ملوث ہو گیا, اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے لگا. والدین کبھی سوچ نہیں سکتے ایک سیکنڈ. والدین بلکہ ڈپریشن میں گئے ہیں, جن کی صحت بڑی زبردست ہے ماشاءاللہ, بچوں کی وجہ سے وہ ڈپریشن کے شکار ہو رہے ہیں. بچیوں کی حرکت کی وجہ سے 40-45 سال کے جو پیرنٹس ہیں, انہیں بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے, انہیں ڈائبٹیز ہو رہا ہے, انہیں تھائرائیڈ آ رہا ہے, انہیں اور مزید بیماریاں آ رہی ہیں. اور یہ بیماریاں آنے کا سبب کون بن رہے ہیں؟ اپنے ہی بچے بن رہے ہیں. اور پریشان ماں باپ جو 70 سال میں جا کے مرنا ہے, پریشانیوں میں جا کر وہ 50 سال میں مر رہا ہے. تو وہ مارنے والے کون ہیں؟ وہ نوجوان بچے, انہی کے خود کے بچے ہیں. اسی لیے ایسے بچوں کو میں سائلنٹ کلرز کہتا ہوں. اور وہ جو سائلنٹ کلنگ کرتے ہیں, وہ کوئی چھڑی لے کر, کوئی تلوار لے کر, کوئی گن لے کر نہیں مار رہے ہیں اپنے ابو کو, اپنے ایکٹیویٹیز سے مار رہے ہیں, اپنے غلط کیریکٹر سے مار رہے ہیں.
یہ گندے کاموں سے مان رہے ہیں، اور یہ جو بچے گناہوں میں ملوث ہے یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے لائف میں۔ لکھ لے، یہ جو عشق بازی ایسی چیز ہے، اس میں 25% اسکول کالج گوئنگ چلڈرن، ٹیلنٹڈ چلڈرن میں بتا رہا ہوں، ٹیلنٹڈ چلڈرن یہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے۔ میرے پاس ایک لڑکا پڑھنے آیا، 10th میں 98%، 11th میں 97%، 12th میں 95%، اور نیٹ کی ٹریننگ لینے گیا ہندوستان کا بہتر سے بہتر ادارہ ایلن میں، اور وہ بھی کوٹھا راجستھان میں، اور وہاں گیا۔ شروع 1-2 مہینے زبردست پڑھائی کر رہا تھا، کیونکہ بچپن سے وہ پڑھائی میں بڑا مضبوط، پڑھائی میں بڑا کامیاب تھا، اور ہمیشہ اس کے والد نے کہا KG سے لے کر 12th گریڈ تک میرا بچہ ہمیشہ کلاس میں ٹاپ ہی رہا۔ لیکن جیسا نیٹ ٹریننگ لینے کے لیے یہ کوٹھا گیا ہے، ٹریننگ ایلن میں لینے کے لیے، وہاں صرف 2 مہینے میں اس نے کچھ ایسے بچوں سے دوستی کر لی ہے اور ڈرگز میں ملوث ہو گیا ہے، اور اتنا ملوث ہو گیا کہ یہ ابھی ٹھیک سے پین پکڑ کر لکھ بھی نہیں سکتا، اس کے ہاتھ ایسے کانپ رہے ہیں، اتنا کمزور ہو گیا ہے۔ ایسا ایک نہیں، ہر ایک ورکشاپ میں میرے 5-5 10-10 بچے آتے ہیں، ٹیلنٹڈ بچے جو ڈاکٹر بننے کا پورا ہنر رکھتے ہیں، اور والد 100% یقین کر بھی چکے تھے کہ یہ میرا بچہ ڈاکٹر بننے والا ہے، لیکن صرف ایک نئے ماحول میں جا کر، ایک نئے کالج میں جا کر، ایک نئی ٹریننگ کے لیے کیا اپنا گاؤں چھوڑ کر دوسرے گاؤں گیا تو 3 بچوں سے دوستی کر لی جو ڈرگز میں انوالوڈ ہے، تو آپ بھی 100% وہی کام کرو گے۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کو، آپ نے اگر کامیاب ہونا ہے، اور جتنے والدین مجھے سن رہے ہو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ محنت سے پیسے بناتے ہو اور اچھے اسکول میں داخلہ کرتے ہو اپنے بچوں کا، اور آپ سمجھتے ہو your job is done، میرا کام ہو گیا، میں نے تو اچھے اسکول میں داخلہ دلوایا۔ اس اچھے اسکول میں بھی 10 20 25 30% ہی اچھے بچے نکلتے ہیں، باقی 70% جو بچے ہوتے ہیں وہ جو بدماش ہوتے ہیں، وہ زانی ہوتے ہیں، وہ شرابی ہوتے ہیں، وہ اسموکرز ہوتے ہیں، وہ ڈرگ ایڈکٹ ہوتے ہیں۔ اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ میرا بچہ کس کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے، وہ کہاں گھومتا ہے، شام میں 5 بجے کے بعد وہ اپنے امی سے کہہ کے امی دوست کے پاس جا رہا ہوں 1 گھنٹے کے لیے، امی نے بھی انٹروگیٹ کرنا، اس کو پوچھنا کہ یہ کس کے ساتھ جا رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اور یہ روز کی ذمہ داری ہے۔ بگڑنے کے لیے 1 لمحہ کافی ہوتا ہے، 1 لمحہ، اور وہ جو بگڑ گیا پھر اس کا کوئی ریکوری نہیں ملے گی آپ کو، بالخصوص ڈرگز میں جو انوالو ہوتے ہیں۔ ہر باپ یہی سمجھتا ہے، ہر ماں یہی سمجھتی ہے کہ میرا بچہ، میری بچی بہت معصوم ہے، یہ گناہ بالکل بھی نہیں کر سکتا ہے۔ میرے ورکشاپس میں یہ چیزوں سے میں گزر رہا ہوں۔ ایک والد آ کر دہاڑے مارتے ہوئے روتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی نوجوان بچی بھی ہے، بچی کے آنکھ میں 1 آنسو نظر نہیں آ رہا ہے مجھے۔ باپ کو آسانی سے رونا نہیں آتا ہے، ماں پھر بھی رو لیتی ہے، لیکن باپ اپنے آنسو پی لیتا ہے۔ باپ برداشت کرنے کا نام ہے، اور وہ باپ روئے جا رہا ہے کہ میں نے محلے والوں سے لڑ لیا ہے سر، کہ میری بچی پر میرے محلے والوں نے الزام لگایا کہ آپ کی بچی پارکوں میں 1 بچے کے ساتھ نہیں، ہمیں 3 الگ الگ بچوں کے ساتھ نظر آ رہی ہے۔ تو میں نے لڑ لیا، میری بچی ایسا کر ہی نہیں سکتی ہے، جیسے اسکول سے آتی ہے، کالج سے آتی ہے، سیدھے مصلی بچھا کر نماز پڑھتی ہے، میری بچی ایسا نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن جب ویڈیو لا کر مجھے دکھایا گیا کہ یہ بچی دیکھو آپ ہی کی، یہ الگ بچے کے ساتھ، یہ الگ بچے کے ساتھ، یہ الگ بچے کے ساتھ، ایک دفعہ بائک پہ نظر آ رہی ہے، ایک دفعہ پارک میں نظر آ رہی ہے، ایک دفعہ میکڈونلڈس میں نظر آ رہی ہے۔ جب میں نے ویڈیوز دیکھے ہیں سر، میرا دل کیا کہ اسی وقت میں خودکشی کر لوں، لیکن میں مسلمان ہوں، اس زبان سے میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں خودکشی کیسے کر لوں؟ لیکن میری بچیوں نے جینا حرام کر دیا۔ اسی لیے میں بچیوں سے کہتا ہوں، جب تک آپ اپنی نظر سڑک پر نظریں جھکا کر چلنے لگو گی، تب تک آپ کے والدین نظریں اٹھا کر سڑک پر چلیں گے انشاءاللہ، ورنہ وہ دن آئے گا والدین کو نظریں جھکا کر چلنا پڑے گا۔
शर्मिंदा होकर चलना पड़ेगा। ऐसी तकलीफ वालिदैन को दे रहे हैं। वो वालिद जो अपनी जिंदगी निछावर कर दिया आपकी तरबियत के लिए, आपके कपड़ों के लिए, आपके खाने के लिए, आपके स्कूलिंग के लिए, आप उसको ही धोखा दे रहे हो। कसम खुदा की मैं इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूँ, जो लड़के वालिद को धोखा देते हैं, जो लड़के अपनी अम्मी को धोखा देते हैं, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कभी जस्टिस नहीं कर सकते। कल जाकर वो बॉयफ्रेंड को भी धोखा देगी, और वो बच्चे कल जाकर अपने गर्लफ्रेंड को भी धोखा देने वाले हैं। जो वालिदैन को धोखा देते हैं, याद रख ले, वो दुनिया में हर किसी को धोखा ही देंगे, वो कभी किसी को खुश नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं अपील करता हूँ, वालिदैन के करीब हो जाएं, अल्लाह के करीब हो जाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो जाएं, टीचर्स के करीब हो जाएं। फिर से कहता हूँ, सुन लें, अल्लाह के करीब हो जाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो जाएं, अपने पेरेंट्स के करीब हो जाएं, अपने टीचर्स के करीब हो जाएं। अगर आप जो मैंने बताया उन सब के करीब हो जाते हैं, इंशाअल्लाह कामयाबी तय है आप लोग के। लेकिन ये चार जो मैंने अभी बताए, इन्हें छोड़कर आप किसके पीछे भाग रहे हो? आप किसके करीब होने की कोशिश कर रहे हो? आप सोशल मीडिया के करीब होने की कोशिश कर रहे हो, आप जिना के करीब होने की कोशिश कर रहे हो। कोशिश क्या, बल्कि किए जा रहे हो। आप गुनाहों में मुलविस हो रहे हो, आप ऐसे गंदे दोस्तों के करीब होते जा रहे हो। तो इससे सिर्फ आपकी जवानी, जरूर आपको प्लेजर मिलेगा, खुशी मिलेगी, अच्छा लगेगा आपको, लेकिन वो 25 साल तक ही रहेगी आपको वो खुशी। उसके बाद घुट घुट के जीना है आपने, आपको जिंदगी अच्छी नहीं लगने लगेगी। आप सो जाओगे रात में, आपके आसपास में कई लोग जो सोते हैं उन्हें नींद आती है, लेकिन आपको नींद मैसर नहीं होती है, नींद ही नहीं आती आपको। 25 साल के बाद एक एक दिन भारी हो जाएगा आपका। इसीलिए मैं तमाम नौजवान बच्चों से, बच्चियों से अपील करता हूँ, आपको मजा जरूर है इसमें, लेकिन याद रखें उसके साथ अल्लाह की सजा भी है, आपने वो सजा भी चखना है। फिर एक 10 साल का मजा है आपको जवानी का, उसके बाद और 50 साल आपके हैं। आपने 15 साल से अय्याशी शुरू की है, 25 साल तक आप मजा लूटोगे, उसके बाद शादी हो जाएगी, बच्चे होंगे, वो सब चीजों को भुला बैठना पड़ेगा। करियर संभालने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो वहां 25 से अगर आप 75 ईयर्स भी जी रहे हो, तो आपके पास में और मजीद 50 साल है, और ये 50 साल आप कैसे गुजारोगे? परेशानियों में गुजारोगे, लोगों के पास जाकर भीख मांगते रहोगे कि मेरी बीवी बीमार है, इलाज का पैसा नहीं है मेरे पास में, ज़कात के भी चलेगा, दे दीजिए पैसे। ये नौबत आती है। मैंने बड़े बड़े घरानों के बच्चों को ये देखा। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने साफ साफ पहले बता दिया है कि इक़रा, पढ़, इल्म हासिल कर, हुनर हासिल कर, स्किल हासिल कर, नॉलेज हासिल कर, और ये जो हासिल करते हैं वही कामयाब होते हैं। और अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया है, तो दुनिया को बनाने के बाद अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, मुझे टीचर बनाकर भेजा गया, और साथ में एक सिलेबस अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिया कुरान की शक्ल में। इसका मतलब साफ ये है कि जो कामयाब होना चाहते हैं वो टीचर का हाथ पकड़े और किताबों में जिंदगी गुजारे। एक हाथ आपका अगर टीचर के हाथ को थामता है और दूसरा हाथ किताबें थाम लेता है, तो वो फिर इंशाअल्लाह कल का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद होगा इंशाअल्लाह, वो कल डॉक्टर APJ कलाम होगा इंशाअल्लाह। आप दोस्ती किताबों से करें, आप दोस्ती अपने टीचर से करें, आप दोस्ती अपने पेरेंट्स से करें। मैं देखता हूँ मौलाना हजरत यहाँ बैठे हैं, अपने बच्चे, 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, दोनों आलिम दीन, एक डॉक्टर बन रहा है, एक सऊदी अरेबिया में माशाल्लाह मदीना में बेहतरीन अरबी जुबान सीखते हुए और मजीद आलिमियत का कोर्स वगैरह कर रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों की तरह आप बिहेव करते हैं, हंसी मजाक तमाम चीज़ें, फिर उसमें कभी सीरियस नोट आप बताते भी हैं तरबियत में, ये चीज़ करें, ये चीज़ ना करें। तो ये आप जितना वक्त आपका टीचर्स के साथ आप बिताओगे, पेरेंट्स के साथ आप बिताओगे, अपने किताबों में आप बिताओगे, इंशाअल्लाह आपके पीछे एक काफिला चलेगा इंशाअल्लाह। इल्म के पीछे जो भी दौड़ता है अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे सिर्फ कामयाबी नहीं बल्कि उसको एक रिकॉग्निशन, उसे एक इज्जत भी मिलती है। तो आप लोग मेरी इन बातों को अपने घर ले जाएं,
لکھیں کتاب میں اور فالو کریں اسے اپنی زندگی میں، بالخصوص اپنی یہ جو جوانی، جو ٹینیج ہوتی ہے 19 ایئرس تک، وہیں آپ کا پورا کریئر بن جاتا ہے، وہیں آپ کا پورا کریئر سنور جاتا ہے۔ تو آپ یہ گناہوں سے بچیں۔ کچھ میں گناہیں آپ لوگ کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں۔ اس سے اگر آپ بچ جاتے ہو تو پھر کل کے آپ ٹاپ انجینئر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں، بزنس انٹرپرنر بھی ہیں انشاءاللہ۔ آپ ایک گھر چلانے والے نہیں بنیں گے، آپ کے محلے میں اگر 100 بیوہ ہیں تو وہ 100 بیواؤں کو کھانے دینے والے بنیں گے آپ انشاءاللہ۔ اگر 100 ایسے گھر ہیں جب بچے اسکول نہیں جا پا رہے ہیں محض پیسوں کی وجہ سے، تو آپ وہ 100 بچوں کو اسکول بھیجنے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ ایسے اپنے کریئر کو سنوارو۔ بچنا کس سے ہے آپ نے؟ بچنا سوشل میڈیا سے ہے۔ بچنا کس سے ہے آپ نے؟ بچنا گندے دوستوں سے ہے، بچنا ڈرگز سے ہے، بچنا غیبت سے ہے، بچنا زنا سے ہے۔ اگر یہ زنا سے، ڈرگز سے، سوشل میڈیا سے اور گندے فرینڈ سے اگر آپ بچتے ہو انشاءاللہ آپ کی کامیابی طے ہے۔ اور آپ والدین کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں پڑھانے کی کوشش کریں۔ بچوں میں غضب کا ڈسپلن آتا ہے۔ جو صبح فجر کی نماز والد اپنے بچے کو ہاتھ پکڑ کر لے جاتا ہے، وہ وقت کی قدر کو بھی جانتا ہے اور گناہوں سے بھی بچتا ہے انشاءاللہ۔ لیکن والدین ہی نہیں پڑھ رہے۔ امی پاکستان کے سیریلز دیکھنے میں مشغول ہے اور ابو کرکٹ میچز دیکھنے میں مشغول ہے، اور بیٹے کو کہہ رہے ہیں چلو ایگزام میں پڑھ لو، اور امی فون میں ٹی وی دیکھ رہی ہے، ابو ٹیلی ویژن میں کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ سیریلز میں امی مشغول ہے، کرکٹ میچ میں ابو مشغول ہے، اور بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ چلو پڑھائی کرو۔ آپ نے پہلے قربانی دینا ہے، آپ نے ٹی وی دیکھنا بند کر دینا، بلکہ ٹی وی کو گھر سے نکال دیں۔ موبائل فون کم استعمال کریں والدین اپنے بچوں کے سامنے موبائلز بہت کم استعمال کریں۔ بلکہ میں ماں سے کہتا ہوں کہ آپ 2 گھنٹے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، اور وہ میتھس پڑھ رہے ہیں، سائنس پڑھ رہے ہیں، آپ بالکل بیٹھ کر دیکھتے رہیں۔ وہ دیکھنا بھی آپ کے لیے عبادت ہے، ثواب ہے، کیونکہ آپ گناہوں سے بچا رہے ہو، آپ اقرا علم سے قریب کر رہے ہو اپنے بچوں کو۔ لیکن کون سی ماں اپنے بچوں کے ساتھ 2 گھنٹے بیٹھتی ہے؟ بمشکل 5% ایسے امیاں ہوں گی جو بچوں کے ساتھ بیٹھتی ہیں۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ تو سب مائیں بیٹھتی ہیں، جیسے 7th اسٹینڈرڈ پہ چلا جاتا ہے تو سب چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں، میں اپیل کرتا ہوں تمام پیرنٹ سے کہ اپنا وقت نکالیں، اپنے بچوں کے ساتھ روزانہ بیٹھیں، ان کو اچھے لوگوں سے ملائیں، اچھے علماء سے ملائیں، اچھے ٹیچر سے ملائیں، اور سکلز ڈیولپمنٹ کے لیے آپ جتنا پیسہ خرچہ کرنا چاہتے ہیں اتنا خرچہ کریں۔ یہ فائدہ ہی فائدہ ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ یہ زمانہ سکلز کا ہے، بہت کمپٹیشن کا ہے۔ اپنے بچوں کو گناہ سے بچائیں، فون سے بچائیں، زنا سے بچائیں، سوشل میڈیا سے بچائیں۔ آپ جو کالج جا رہے ہیں وہ کالج کے ٹیچر سے ہفتے میں 2 بار جا کر ملیں کہ میرا بچہ کیسا پڑھائی کر رہا ہے، روز آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، میری بچی روز آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے، اس کے فرینڈز کون ہیں، فرینڈز کا کیریکٹر کیسا ہے، کیا فرینڈز پڑھائی میں اچھے ہیں کہ نہیں ہیں، فرینڈز کا بیہیویئر کیسا ہے ٹیچرز کے ساتھ میں۔ یہ انکوائری ویکلی ونس ضرور کریں آپ لوگ پیرنٹس انشاءاللہ، تو ایک ریولیوشن آئے گا۔ مجھے یقین ہے یہاں کے طلباء میں، یہاں کے تمام افراد جتنے آ کر بیٹھے ہیں اس دھوپ میں، غضب کا ڈسپلن میں آپ لوگوں میں دیکھ رہا ہوں۔ ارادے کی ضرورت ہے، اب ارادہ کر لیں انشاءاللہ، یہاں سے ایک ریولیوشن آئے گا، یہاں سے پھر سے ایک مولانا ابوالکلام آزاد پیدا ہوگا، یہاں سے پھر سے ایک بھارت کا انشاءاللہ ایجوکیشن منسٹر بنے گا، اور کامیابی آپ کو میسر ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔